السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاموشی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ محترم حاضرین اجلاس، دینی و ملی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، اور مسجد توحید بھیونڈی کے اس اجتماع میں تشریف لائی ہوئی تمام پردہ نشین ماں اور بہنوں، مسجد توحید کے تمام محترم مصلیوں اور باوقار ذمہ دار، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج اہالیان بھیونڈی کے درمیان مسجد توحید کے مصلیوں کے بیچ میں اپنے آپ کو پا رہا ہوں۔ کتاب و سنت کی باتیں کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مجھے آج کا جو موضوع ہے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے، اور مجھے اور آپ سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ باتوں بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
جو ہم سب کے قائد اعظم رسول معظم نبی عرب و عجم ہے، آپ کے ذریعہ ہم سب کو کتاب ہدایت ملی، جنت کا راستہ نصیب ہوا، جہنم سے بچاؤ کے طریقے ہمیں سمجھ میں آئے، کروڑا صلاۃ و درود نازل ہو آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اس موقع پر جامعۃ اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی کا بھی شکر گزار ہوں، جناب عبدالحمید صاحب کا، ان کی ٹیم کا، اور میں اپنے فاضل مکرم رفیق دیرینہ امام مسجد توحید فضیلت الشیخ احمد اللہ صاحب سلفی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جمعیت کے مشورے سے اجتماع کی یہ ترتیبات انجام دی اور مجھے یاد فرمایا۔ نیکی کا یہ حسین موقع عطا ہوا، اللہ تعالیٰ تمام ذمہ داران اور منصوبین کے حق میں اس اجتماع کو صدقہ جاریہ بنائے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اسے نفع بخش اور فائدہ مند بنائے۔ آج کا موضوع ہے لے پالک بنانے کی رسم اسلام کی نظر میں۔ میرے بھائی، یہ موضوع اس لیے چنا گیا ہے کہ بھائیوں کی طرف سے اس طرح کے سوالات آئے ممبئی میں کہ بھائی میری شادی ہوئی، مجھے اولاد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کی کوئی اولاد میں لے لوں، پال لوں، اپنے بہن کی کوئی بچی یا ان کا کوئی بیٹا لے آؤں، پال لوں، یا ہمارے فلاں رشتے دار ہیں، صاحب اولاد ہیں، کثیر العیال ہیں، ان کا میں بیٹا لے لوں، اپنا بیٹا بنا لوں، گود لے لوں۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بلکہ ایک واقعہ تو کرلا میں ایسا رونما ہوا، کرلا کی مسجد دارالحدیث کے مصلی، ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مولانا مجھے فون آیا ہے ہمارے صالح صاحب کی طرف سے، میں نے عقیقے کی انہیں دعوت دی، خوشخبری سنائی، تو کہہ رہے ہاں میں عقیقے میں آؤں گا، لیکن یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ مجھے دے دو کیونکہ میرے پاس اولاد نہیں، میں اس کو پالوں گا، پوسوں گا، پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا، سارے اخراجات اور پیپر بھی اپنے نام بنواؤں گا، میں اس کا باپ بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ شریعت کیا کہتی ہے شاید؟ تو اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں، لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی میں تو کسی کا بیٹا بیٹی لے کر پالتا ہوں، میں کھلاتا پلاتا پڑھاتا لکھاتا ہوں، نیکی کا کام ہے، اس پہ خرچ کرتا ہوں اور میں اس کا باپ بھی بن جاتا ہوں، اس کے آدھار میں، اس کے پین کارڈ میں، اس کے راشن کارڈ میں باپ کی جگہ اپنا نام لکھوا لیتا ہوں، تو آخر نیکی کا کام کرتا ہوں نا، میں اتنے سارے اخراجات اس بچے پر کر رہا ہوں، تو کیا اتنی ہماری اتھارٹی نہیں ہے کہ میں اس کے باپ کی جگہ اپنا باپ درج کرا، اپنا نام درج کرا دوں، میں اس کا باپ بن سکوں، میری وائف اس کی ماں بن سکے؟ اس طرح کے خیالات میرے بھائیوں، اسی رسم کو رسم تبنی کہتے ہیں، یا لے پالک بنانے کی رسم۔ اور اگر آپ قرآن پڑھیں نا تو یہ رسم بہت پرانی قوموں کے اندر بھی یہ رواج تھا۔ قرآن کریم نے
اس طرح کے 2 واقعات نقل فرمائے. ایک جگہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 21، اس میں ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، کہ جس نے یوسف کو مصر کے بازار سے خریدا اپنی بیوی کے لیے، اس نے کہا اپنی بیوی سے اکرمی مثواہ، کہ دیکھو اس کی اچھی تربیت کرو، اچھا ٹھکانہ دو، اچھا کھلاؤ پلاؤ، اس کا خیال رکھو. عسیٰ ان ینفعنا، کیوں ایسا کرو؟ اس لیے کہ یہ تو ہمیں نفع پہنچائے گا، ہم یہی امید کرتے ہیں، ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. اور نتخذہ ولدا، یا ہمیں ایسا اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اپنی اولاد ہماری ہو جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی دوسروں کا بچہ گود لینے، دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ بنانے کی رسم یہ اس وقت موجود. اسی لیے یوسف جب بازار مصر میں بیچے گئے، وہ پورا واقعہ ہے کہ کس طرح سے وہ قافلہ کنویں سے نکال کر لایا اور مصر کے بازار میں پہنچا، وہاں اس کے دام لگائے جانے لگے تو عزیز مصر کے حصے میں آئے، عزیز مصر کی قسمت میں آئے، انہوں نے یوسف کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا اچھی تربیت کرو اس کی، بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت اور بڑا ہونہار ذہین و فتیل غلام ہے. وہ غلامی سمجھتے تھے. تو بہرحال یوسف کو بچہ اور اپنی اولاد بنانے کی تمنا عزیز مصر نے ظاہر کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن میں ایک اور واقعے کا ذکر ہے جہاں پر کسی کے بچے کو اپنا بچہ بنانے کی بات مذکور ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں. اگر آپ سورہ قصص پڑھیں تو سورہ قصص میں آیت نمبر 9 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے اور اس کے بعد کی آیات ہے. اصل میں ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون کا زمانہ چل رہا تھا. ایک نجومی ستارہ پرست نے بتایا فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک لڑکا پیدا ہوگا، بڑا ہو کر آپ کی کرسی پر براجمان ہو جائے گا. تو جب نجومی کی یہ بات فرعون کے کان پر پہنچی، اس نے بالکل سیریسلی اس کو لیا اور اس نے کہا بس آج سے میرا یہ قانون نافذ کر دیا جائے، کوئی بھی نگینہ اولاد پیدا ہو تو ہم اسے قتل کر دیں گے، نہ رہے گا بانس اور نہ بنے گی بانس. جب اولاد ہی نہیں زندہ رکھیں گے تو ہماری کرسی چھیننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوگا. اسے تو اللہ کی حکمت معلوم نہیں کہ کس طرح ہمارے بھی گھر میں اس بچے کی پرورش ہوگی. لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو، ان کی ماں کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اللہ نے کیا کرا، اس ظالم فرعون کو پتا چلے گا یہ میرے بچے کو قتل کر ڈالے. انہوں نے دعائیں مانگی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، الہام کیا. اللہ کسی بھی اپنے بندے بندی کو الہام کر سکتا ہے. ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے اس بچے کو ایک تابوت لاؤ، اسی تابوت میں سلا دو اور وہ تابوت لے جا کر اس ندی کے حوالے کر دو جو آپ کے پاس میں ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا اور یہ بچہ دوبارہ آپ کو واپس لوٹا دے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ویسا ہی کیا، تابوت منگایا، بچے کو اس میں رکھا. بڑی جگر کا کام تھا یہ، لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی اور اس پر وہ راضی ہو گئی. تابوت لے جا کر کے ندی میں رکھا اور اپنی بیٹی سے کہا بیٹی نظر رکھنا، اسی ہی اسے دیکھتے رہنا، فالو کرنا، کہاں جاتا ہے، کون پکڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ. موسیٰ کی بہن دیکھ رہی ہے
کہ میرا بھائی بہتا ہوا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کے ہاتھ لگے، تابوت ان کے ذریعہ سے فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، اور فرعون نے جب دیکھا کہ یہ تو بچہ ہے تو قرآن کے مطابق اس نے قتل کرنا چاہا. اس موقع پر فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے بچاؤ کی تدابیر اپنائی. اس واقعے کو قرآن نے ذکر کیا. وہاں پر دیکھیے دوسرے کا بچہ اسے اپنا بچہ بنانے کی وہاں پر تمنا موجود ہے. جو آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سورۃ قصص کی آیت نمبر 9 ہے. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولد لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اللہ کہتا ہے کہ فرعون کی بیوی نے کہا، کیا نام ہے فرعون کی بیوی کا؟ حضرت آسیہ. بڑی اچھی نیک بھلی خاتون، ایسی خاتون جن کے جنتی ہونے کی بشارت ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. وہ کہتی ہیں یہ بچہ تو میرے اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے. لا تقتلوا، فرعون مت مارو اسے، آپ قتل مت کرو اس بچے کو. کیوں مت کرو ایسا؟ عسى ان ينفعنا، امید ہے کہ بچہ بڑا ہو کر ہمارے لیے نفع بخش ہوگا. او نتخذه ولدا، یا پھر ہم اسے نہیں بچہ بنائیں گے، اپنی اولاد ہم قرار دے دیں گے اس کو. وہ کیا شروع بشروانوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہاں پر دیکھیں آسیہ جو فرعون کی وائف ہیں، جو جنتی خاتون ہیں، ازراح انسانیت انہوں نے بات رکھی اور یہ بات قبول بھی ہوئی. فرعون مان گئے. اس کو حضرت آسیہ کی لاجک سمجھ میں آئی اور چھوڑ دیا، کہا ٹھیک ہے پالو. اس طرح حضرت موسیٰ کو جینے کا حق ملا. لیکن یہاں پر جو جملہ قرآن نے ذکر کیا اور نتخذہ ولدا، کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی دوسرے کا بچہ اسے اپنی اولاد بنانے کی رسم اس زمانے میں بھی رائج تھی. تو یہ دو واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں. اچھا، اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے اولاد کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک واقعہ ایسا آیا. آپ میں اسی واقعے کے حوالے سے آپ کو یہ مسائل بتاؤں گا کہ بچے کو گود لینا، اس کے ساتھ اپنی بلدیت کو درج کرنا، یہ کیسا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس کی کیا شکلیں ہیں جو غلط ہے اور کیا ہے جو صحیح ہے؟ اللہ مجھے بیان کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بچے کو گود لیا، اپنا لہپالک بنایا، مقدمہ جسے کہا جاتا ہے، یا انگریزی میں کہتے ہیں اڈاپٹڈ سن، اڈاپٹ کر لیا آپ نے. یہ واقعہ مختلف کتب حدیث میں موجود ہے، کہیں پر اجمال کے ساتھ، کہیں پر تفصیل کے ساتھ ہے، ڈیٹیل میں ہے. جامع ترمذی میں بھی واقعہ موجود ہے، 3815 نمبر کی حدیث. علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ جو لہپالک تھے، آپ لوگ نام جانتے ہیں نا میرے بھائی، وہ صحابی رسول بھی بنے، ان کا نام قرآن میں آیا. کیا نام ہے بھائی؟ بتاؤ بتاؤ، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ زید. کیا نام ہے؟ زید ابن حارثہ. بڑا مشہور نام، صحابہ کی جماعت میں سے یہ اکیلی وہ شخصیت ہے جس کے نام کا ذکر کہاں پہ آیا ہے؟ قرآن کریم سورہ احزاب میں آیت نمبر 37 میں ان کا نام مذکور ہے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ زید بن حارثہ اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ اپنے بعض رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اپنے گاؤں سے نکلے. کیسے میرے بھائی، ہم لوگ اپنے گاؤں سے نکل کر کسی گاؤں میں اپنے کبھی کہہ لیجیے کہ
ماموں سے، کبھی پھوپھا سے، کبھی خالوں سے، رشتے داروں سے ملنے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نے رشتے داروں سے ملنے کے لیے اپنے قافلے، اپنے کنبے کے ساتھ نکلے۔ ہوا یہ کہ راستے میں چلتے ہوئے رہزنوں نے حملہ بول دیا اور ان کے قافلے کا سارا سامان لوٹ لیا۔ خود حضرت زید بن حارثہ کو اپنا غلام بنا لیا اور لے جا کر مکہ کے بازار میں زید بن حارثہ کو بیچ دیا۔ اچھا، جب یہاں ان کا سودا ہوا تو جانتے ہیں کس نے خریدا؟ حضرت حکیم بن حزام نے خریدا۔ اور کس کے لیے خریدا؟ اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی، خدیجہ پھوپھی تھی حضرت حکیم بن حزام کی، ان کے لیے خریدا۔ خرید کر لے گئے اور دے دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی محمد بن عبداللہ سے ہو چکے، اس وقت تک محمد رسول اللہ نہیں بنے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب شادی ہوئی ہے نا خدیجہ کی تو وہ 40 سال کی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے تھے؟ 25 سال کے۔ تو خدیجہ کی شادی ہو چکی تھی محمد بن عبداللہ سے، اس وقت کا واقعہ ہے۔ یعنی یہ واقعہ تو لڑکی کا ہے، متبنہ بنانے کا ہے، گود لینے کا ہے زید کو، یہ واقعہ نبی کی نبوت اور رسالت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ بات آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ کے سر پر نبوت کا تاج ابھی نہیں رکھا گیا تھا، اس سے پہلے واقعہ ہوا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بڑا ہونہار غلام ہے، بڑا ذہین و فطین ہے، اچھا لائق و فائق ہے، تو انہوں نے کہا میرے سرتاج میں اسے آپ کو گفٹ کر رہی ہوں، آپ میرا ہدیہ قبول کروا لیجیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زید بن حارثہ پیارے نبی کے ساتھ اسی مکے کی سرزمین میں رہنے لگتے ہیں، وہی مکہ جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں اس زمانے میں بھی زمانے جاہلیت میں لوگ دور دراز سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی طواف کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ہوا کہ ایک دن زید بن حارثہ کے گاؤں سے ایک قافلہ چل کر کے آیا اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اسی قافلے سے زید بن حارثہ کی ملاقات ہوگی۔ زید بن حارثہ انہیں دیکھ رہے ہیں اور دونوں انہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ پتا تھا کہ زید بن حارثہ لاپتہ ہے، وہ تو ڈاکوؤں کے ہاتھ رکھ گئے، پتا نہیں کہاں گئے، زندہ ہے کہ مردہ نہیں معلوم۔ تو زید بن حارثہ نے ان سے حال چال پوچھا، انہوں نے ان سے، اور پتا چلا کہ یہ زید ہیں جن کو ان کے ماں باپ بھول رہے ہیں۔ تو زید نے ان کو پہچان لیا، گاؤں والوں کو، اور گاؤں والوں نے انہیں پہچانا۔ تو کہا زید ابو ابھی آپ کے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے چچا آپ کو کھوج رہے ہیں، آپ کے بھائی آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ کہا جاؤ ہمارے گھر والوں سے کہہ دینا کہ زید زندہ ہے اور محمد بن عبداللہ کے پاس ہے، اور میں بڑے آرام سے ہوں، کوئی فکر ہمارے والدین نہ کریں۔ تو جب یہ قافلہ واپس گیا گاؤں تو جا کر کے انہوں نے زید بن حارثہ کے ابو حارثہ سے بتایا کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے، ہم بشارت لے کر آئے، ہم مل کر کے آئے ہیں اس سے، وہ بہت آرام سے ہے۔ اور وہاں پر مکے میں ایک معزز خاندان ہے بنو ہاشم قریش، اس کے ایک معزز فرد ہے محمد بن عبداللہ، ان کے پاس رہتا ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ چنتا ہوئی کہ اگر میرا بیٹا ہے یا میرا بھائی ہے وہ زندہ ہے تو ہمیں چل کر لانا چاہیے، اسے آزاد کروانا چاہیے، آخر ہے تو وہ غلام، کسی نے خریدا ہے، وہ اپنے پاس رکھا ہو۔ تو حضرت زید کے ابا حارثہ، زید کے چچا حضرت کعب اور زید کے بھائی حضرت جبلہ بن حارثہ، یہ تینوں لوگ چل کر کے مکہ پہنچے کہ چلو ہم اپنے عزیز کو، رشتے دار کو لے کر کے آئیں گے، جو قیمت چاہیے محمد ہم سے مانگے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہیں دے دیں، ہم اپنا بیٹا آزاد کریں۔ آ کر پہنچے وہ لوگ اور پتا ڈھونڈتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے اور کہا محمد آپ نے نا، تو ہم نے سنا ہے کہ ہمارا رشتے دار آپ کے پاس ہے، آپ ہمیں لوٹا دیجیے۔ کہا کون؟ کہا زید۔ زید؟ اچھا
انہوں نے مطالبہ کیا کہ زید آپ کے پاس ہیں، آپ کو جو قیمت چاہیے آپ ہم سے مانگ لیجئے، ہم سب کو قیمت دینے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں ہماری امانت واپس لوٹا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے بلایا، زید کو بلایا، زید آئے اور آپ نے پوچھا زید جانتے ہو یہ کون لوگ؟ کہا میرے ابو ہیں، میرے چچا ہیں، میرے بھائی ہیں۔ تو ابو نے کہا کہ بیٹا ہم آپ کو لینے کے لیے آئے، چلو ہم چلتے ہیں، ہاں ہم آپ کو آزاد کرانے کے لیے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید ان انطلق معکم لا امنعه ابدا، اگر یہ زید آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہیں کہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، تو میں بالکل نہیں روکوں گا، آپ لے جا سکتے ہو، اور مجھے اس کے بدلے ایک کوئی نہیں چاہیے، فری میں لے جاؤ۔ تو بس بیٹا دیر کس بات کی، چلو چلتے ہیں، بہت خوش ہو گئے۔ لیکن زید کا اپنا بیان ہے جامع ترمذی کی روایت میں، وہ کہتے ہیں واللہ لا اختار علیک احدا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کے ساتھ چلا جاؤں، کسی اور کو اپنا لوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے باپ کی محبت، اپنے چچا کی محبت، اپنے بھائی کی محبت قربان کر سکتا ہوں، لیکن مجھے رہنا آپ کے ساتھ، میں آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، ابا کو تعجب ہو رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو آزاد کرانے آیا ہوں، چچا کو تعجب ہو رہا ہے کہ میں اس کی غلامی سے اسے آزادی دلانے آیا ہوں، بھائی کی آنکھیں لالچی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو آزاد کرانے آیا ہوں، اور میرا بھائی کہتا ہے کہ نہیں میں غلام بنتے رہوں گا۔ عجیب سی بات ہے، عجیب سی لڑائی ہے۔ تو ڈانٹا ان کے ابا نے کہ زید تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے، تم یہاں غلام بنتے رہنا چاہتے ہو، میں تمہیں آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں، پیسہ پے کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں میں مجھے غلامی بن کر رہا ہوں۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں میں محمد کا در چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مجھے ان سے دور رہنا گوارا نہیں، میں انہیں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی بتانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ میرے بھائی ابھی وہ محمد بن عبداللہ ہے، ابھی وہ محمد الرسول اللہ نہیں بنے، اس وقت کا وقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے نبی کے اخلاق نبوت سے پہلے بھی کیسے تھے کہ جو آپ کے پاس آتا تھا وہ آپ کا ہو کر کے رہ جاتا تھا۔ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ، بھائی اور چچا کو تسلی دینے کے لیے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہیں پہ کہا آج سے لوگ سن لو، اے زید کے ابو، اے زید کے چچا، اے زید کے بھائی، آپ سن لو، آج سے زید محمد کا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا۔ بہت خوش ہو گئے وہ لوگ کہ اگر آپ کا بیٹا ہے تو وہ غلام نہیں رہا۔ آپ کو مکے کے ایک معزز ترین خاندان بنو ہاشم کے، بنو ہاشم کی ایک معزز ترین شاخ قریش سے ہیں، آپ قریش کے ایک معزز ترین انسان ہے، اگر آپ کا بیٹا ہے تو پھر ہمیں اس کا کوئی غم نہیں کہ آپ کے پاس۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے، وہیں سے زید بن حارثہ کو لوگ کہنے لگے زید بن محمد۔ کیا کہنے لگے بھائی؟ زید بن اللہ۔ اب زید محمد بن عبداللہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، رسول کو تاج نبوت پہنایا گیا، آپ پر رسالت کا تاج رکھا گیا، آپ نبی بنائے گئے، آپ نے اپنی دعوت شروع کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ السابقون الاولون میں سے جو لوگ ہیں نا، انہی میں سے زید بھی ہے جو آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جنہوں نے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں زید مسلمان ہو گئے۔ 13 سالہ مکہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے، آپ پر جو سرد اور گرم حالات گزرے ہیں، آپ کے جو اچھے برے حالات کا سامنا جو آپ نے کیا ہے، ان تمام حالات کا سامنا حضرت زید نے بھی کیا۔ حتیٰ کہ طائف کی اس دعوتی سفر کے بھی حضرت زید گئے، جہاں واپسی پر طائف کے اوباشوں کو لگا دیا گیا، انہوں نے آپ پر پتھر برسائے، وہاں بھی حضرت زید ایک میرے بھائی کو ڈھال بن کر نبی کے سامنے کھڑے تھے۔
اپنے سر پر، اپنے جسم پر، اپنے سینے پر ان کے پتھر کھا رہے تھے پیارے نبی کو بچانے کے. یہی زید. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو ابو بکر کے ساتھ چلے آتے ہیں مدینہ. زید بھی ہجرت کر کے آ جاتے ہیں. اچھا یہاں آنے کے بعد میرے بھائیوں زید چونکہ ایک آزاد انسان تھے اس لیے ان کو آزاد کے جو حقوق ہے وہ ملنا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شادی کی فکر ہوئی. آپ نے مدینے کے اندر موجود اپنی پھوپھی کا جو گھرانہ تھا وہاں پہ شادی کا پیغام دے دیا. کہا پھوپھی آپ کی بیٹی زینب ہے نا، مجھے اس کا ہاتھ چاہیے زید کے لیے. ان لوگوں نے تھوڑا کراہت محسوس کی لیکن معاملہ پیارے نبی کا تھا. پیارے نبی کا حکم ہوا کہ نہیں زینب کی شادی زید سے ہوگی، بس قبول کر لیا انہوں نے. تو آپ کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش ان کی شادی زید بن حارثہ سے ہو گئی جن کو لوگ زید بن محمد کہہ رہے ہیں. میرے گھر میں شادی ہو گئی لیکن معاملہ جمع نہیں. حضرت زینب بنت جہش جو آپ کی پھوپھی ذات بہن ہے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میں تو عرب قبیلے کی ایک آزاد خاتون ہوں، میں اس کی چشم و چراغ ہوں اور میری شادی ایک ایسے غلام سے جسے آزاد کیا گیا ہے اس سے میری شادی ہوگی. تو کہیں نہ کہیں یہ چیز فطری طور سے ان کے دل میں تھی. وہ پوری طرح سے اپنے شوہر زید بن حارثہ کی فرما برداری نہیں کر پا رہی. آئے دن حضرت زید شکایت کرتے تھے اللہ کے رسول زینب سے نہیں بن پاتی، اللہ کے رسول زینب ہماری اطاعت نہیں کر پاتی ہے. پیارے رسول سمجھاتے کہ زید جلدی مت کرو، سمجھا بجھا کر رکھو. بیوی آپ کی نا عورتیں نازک مزاج ہوتی ہے، سمجھا بجھا کر رکھو، جلدی مت کرو. آخر میرے بھائیوں نباہ نہیں ہو سکا اور جو تقدیر الہی میں لکھا ہوا تھا وہ پورا ہوا. ایک دن زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا. تمام طریقے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے، منع کرتے تھے، سمجھانے بجھانے کی بات کرتے تھے لیکن طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد جب عدت پوری ہو گئی تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اب یہاں سے یہ واقعہ ایک نیا موڑ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اب اس لڑکالکی کے رسم کو ختم کرنا چاہتا تھا. رسم تبنیت یا اڈاپٹیڈ سن اور اس کی جو حیثیت اس معاشرے میں تھی اللہ تعالیٰ اسے ختم کرنا چاہتا تھا. اس لیے کہ جانتے ہیں اس رسم کی وجہ سے جو خرابیاں لازم آئی تھی وہ یہ کہ ایک تو ان لڑکالکوں کو وارث بنا دیا جاتا تھا، حقیقی بیٹے کی طرح، سلبی بیٹے کی طرح اس کو سمجھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا. اس کے ساتھ پردہ اور حجاب نہیں ہوتا تھا گھروں میں، بالکل سگے بیٹوں کی طرح اس کو لوگ سمجھتے تھے. بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جایا کرتے تھے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنا چاہا. کیسے ختم کیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی. سورہ احزاب کے اندر آج ہم آیات پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ہمیں اب اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس رسم تبنیت کا پڑا کما کر دیا اور اس کی جڑیں اللہ تعالیٰ نے کاٹ دی. قرآن کی آیات نازل ہوئی. کیا ہوا؟ جب طلاق کے بعد عدت پوری ہو گئی تو عدت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو حکم آیا کہ آپ کی شادی، آپ کا نکاح زینب سے ہوگا. جانتے ہیں اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا یہ مطلب تھا عرب کے معاشرے میں کہ آپ اپنے بیٹے کی بیوی، مطلقہ بیوی سے شادی کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت کا معاشرہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ اپنے لڑکالکوں کو، اڈاپٹیڈ سنس کو حقیقی اور سنی سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے. اسی لیے ان کی بیویوں سے وہ اگر بیوہ ہو جائے، وہ اگر طلاق یافتہ ہو جائے تو ان سے ان کا نقلی باپ شادی کرنے کی جرأت وہ لوگ نہیں کرتا. بڑی بھاری بات ہے. لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا، نبی کو پیغام آیا کہ آپ کی شادی زینب سے ہو. نبی کہیں نہ کہیں اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے بڑا جگر کا کام ہے، کیسے بھی عرب کے لوگ قبول کریں.
لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا. جانتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے زینب کا نکاح کیا اور اس کی خبر حضرت جبریل کے ذریعے پیارے رسول کو دے دی. آپ کو نکاح کے لیے اللہ کی دھرتی پر کوئی محفل قائم نہیں کرنا پڑا. سورہ احزاب پڑھیے, سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زید نے اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر لی, ان کا طلاق ہو گیا, تو اے نبی ہم نے پھر ان کی بیوی زینب جو تھی ان زینب کی عدت کے بعد ان کا نکاح ہم نے آپ سے کر دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے زوجناکہا, ہم نے شادی کر دی ہے ان کی آپ سے, تاکہ لئلا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم, تاکہ مومنوں پر یہ بات حرج نہ لگے کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کر سکتے ہیں اور انہیں یہ شادی کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ ہو, اس رسم کا خاتمہ ہو جائے, اس لیے یہ شادی میں نے آپ کی ان سے کر دی. تو جب یہ اعلان آیا, حالانکہ اس سے پہلے یہ آیت اترنے سے پہلے اللہ کا جو پہلا حکم آیا تھا جبریل کے ذریعہ کہ آپ کی شادی ان سے ہوگی, تو پیارے نبی نے زید کے ذریعہ ہی پیغام بھیجا حضرت زینب کو کہ جاؤ زینب سے کہہ دو کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے, آپ کو یاد کر لیں. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا لیکن میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں انہیں آنکھ بھر کر دیکھ سکوں. میں گیا تو وہ اپنا آٹا گوندھ رہی تھی, آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھی, لیکن اللہ کے رسول نے بھیجا تھا تو میں نے ان کا پیغام پہنچایا کہ زینب آپ کو پیارے رسول یاد کر رہے ہیں. انہوں نے پیغام بھیجا. زینب نے کہا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں لیتی جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کروں. فوراً وہ گئی, انہوں نے وضو بنایا, اپنا مصلی بچھایا اور صلاۃ استخارہ کے لیے کھڑی ہو گئی. ابھی وہ نماز ہی پڑھ رہی تھی, استخارہ کرو, اپنے رب سے پوچھ لو یہ رشتہ میرے لیے کیسا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی پیارے نبی کا پیغام, لیکن معاملہ چونکہ یہی تھا نا کہ ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی اور نبی نے پیغام بھیجا تھا, وہ ششر پنڈ میں تھی کہ ماجرا کیا ہے. آخر زید تو مطلق پالک ہے نا, یہ اس کی متعلقہ بھی وہ میری شادی ان سے کیسے ہو سکتی, تو چلو میں اللہ سے مشورہ لے لیتی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ زینب منکر تھی پیارے رسول کی کہہ لیجیے امانت دیانت, اس سے کوئی انکار تھا, ایسے کوئی بات نہیں تھی, لیکن مانتا یہ تھا کہ اس وقت عرف عام میں یہ بات بہت بڑی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی اپنے لیبالک کی بیوی سے شادی کر. تو ابھی وہ نماز میں پڑھ رہی تھی, اتنے میں جبریل یہ آیت لے کر آئے جس میں اللہ کہتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی. بس جیسے یہ پیغام آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے خود داخل ہوتے ہیں زینب کے پاس اور یہ پیغام سناتے ہیں, آیت کریمہ سناتے ہیں, اور زینب اس سے راضی ہو جاتی ہے, آپ کی زوجہ بن جاتی ہے. بلکہ حدیث میں ہے کہ زوجہ ازواج مطہرات پر فخر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ دیکھو آپ لوگوں کی شادیاں آپ کے باپ نے کی ہے, آپ کے اولیاء و سرپرستوں نے کیا کرایا ہے, میری شادی اس عرش والے نے کرا کر کے اپنے نبی کو خبر دی. اس طرح سے تمام ازواج مطہرات خاموش ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ عظمت ہے حضرت زینب کی. تو میرے بھائی زینب کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. یہاں سے رسم تبنیت ختم ہو. اللہ نے بتلا دیا کہ جس کو تم بالغ سمجھتے ہو نا کہ وہ تمہارا سگا بیٹا ہے یا تمہاری سگی بیٹی ہے, وہ سگی نہیں ہو سکتی, وہ سگا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ سگا ہوتا تو پھر اس کی بیوی سے اس کا باپ شادی کر سکتا نہیں, جس نے اپنے آپ کو باپ بنایا. تو ایک ضرب یہاں پر لگی, جو اس وقت کا رواج تھا اس کو توڑ دیا قرآن کی آیت ختم کر دیا. دوسرا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی قباحت کو آپ نے احادیث میں بیان فرمایا. بڑے واضح لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری پڑھی میرے بھائیوں, 6766 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری میں, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص
اگر کسی کو اڈاپٹ کرتا ہے، کسی کو گود لیتا ہے اور اس کے سامنے اپنی ولدیت رکھتا ہے، ہاں تو سن لیں، یا کوئی انسان کسی اور کو اپنا باپ مان کر گردانتا ہے، اپنے اصلی باپ کے ہوتے ہوئے دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو وہ سن لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری، آپ کہتے ہیں کہ من ادعا الی غیر ابیہ وهو يعلم انه غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام۔ جو شخص اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرنے کا دعویٰ کرے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ وہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، اسے اپنا باپ سمجھے، تو جنت اس کے اوپر حرام۔ کس نے کہا میرے بھائیو؟ بولو، یہ حدیث ہے، یعنی کس کا قول ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من دعا الی غیر ابی لا یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها لا یوجد من مسیرۃ 500 عام، کہ جو انسان اپنے آپ کو اپنے کسی غیر باپ کی طرف منسوب کرے، اصلی باپ کو چھوڑ کر نقلی باپ کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا اصلی باپ نہیں، تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے ڈسٹینس سے، 500 سال کی دوری سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اللہ میرے بھائیو، وہ کام جسے ہم نیکی سمجھتے تھے، پیارے نبی کی حدیث پڑھیے تو گناہ کبیرہ ہے، ایک عظیم گناہ ہے کہ اگر ہم اس کے مرتکب ہوئے ہیں، کسی اور کے بچے کے سامنے ہم نے اپنا نام درج کروایا، یہ کسی نے اپنے پاسپورٹ میں، اپنے پین کارڈ میں، اپنے آدھار کارڈ میں، اپنے لائسنس میں اپنے باپ کی جگہ دوسرے کسی انسان کا نام درج کروا دیا کہ وہ میرا باپ، جنت اس کے اوپر حرام۔ ہوش میں نہ کھولیے میرے بھائیوں، یہ رسم تبعیت اسلام نے اس کی جڑیں کاٹ دی ہے اور اب اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں اس معاملے کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا، اس کی جو قواعد ہے نا، اگر آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے منہ بولے بیٹوں کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، وارث گردانتے تھے۔ آج بھی آپ بہت سارے لوگ، میرے بھائی آپ سروے کرو، اسی بھیونڈی کی سرزمین میں آپ کو ملیں گے، بہت سارے لوگ آج بھی دوسروں کا بچہ گود لے کر ان کے سامنے اپنا نام درج کر کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرا وارث۔ کیا کرتے ہیں؟ تمام جائیداد مرنے سے پہلے پہلے اسی لے پالک کے نام رجسٹر کروا دیتے ہیں، یہ میرا وارث، یہ میری خدمت کر رہا ہے، یہ میری دیکھ بھال کر رہا ہے، میں نے اس کو پڑھایا لکھایا، میں نے اس کو پالا پوسا، میں اس کا نگراں سرپرست اور غریب ہوں، میں پوری جائیداد اس کے نام لکھ رہا ہوں۔ جانتے میرے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دوسرے کا حق مار رہے ہیں، ایک ایسے انسان کو اپنی وراثت دے رہے ہیں جس کا آپ کی جائیداد میں 1 روپے کا حق نہیں ہے، وراثت کے طور پر 1 روپے وہ نہیں پائے گا۔ ہاں، اگر آپ اس کو دینا چاہیں تو ایک ہی شکل ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کا حق تو نہیں بنتا، وہ آپ کا وارث تو نہیں ہوتا اسلام کی نظر میں، لیکن اگر آپ کا خادم ہے، آپ نے اسے پالا پوسا ہے، آپ کے ساتھ اسے زندگی گزاری ہے، آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو بس اتنا آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو وصیت کر دیں کہ میں آپ کو 1/3 اپنی جائیداد کا 1/3 1/3 حصہ آپ کو وصیت کر رہا ہوں، یہ ملے گا، باقی میرے بھائی میری بہنیں وہ وارث ہوں گے۔ اگر آپ پوری جائیداد اسے پالک کو دے دیتے ہو یا اپنی پالی ہوئی اس بیٹی کو دے دیتے ہو تو میرے بھائی آپ کے بھائی کا حق مارا گیا۔ شریعت کی نظر میں وہ آپ کے وفات کے بعد وارث ہوتا ہے، آپ کی بہن جو زندہ ہے وہ وارث ہوتی ہے، اس کا حق مارا گیا۔ بتاؤ میرے بھائیوں، کل قیامت کے لیے
کیا جواب کم پڑے گا اگر یہ اللہ کے سامنے ہمارا گریبان پکڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ اللہ اس نے کسی کے بچے کو, کسی کے نطفے کو اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کو بانٹ دیا تھا, ساری جائیداد اس نے اس کے نام کر دی تھی. اے اللہ ہم اس کے بھائی تھے, اس کا خون تھے, میں اس کی بہن تھی, اس کا خون تھی, لیکن اے اللہ میرا حق اس نے مان کر کسی اور کو دے دیا. اے اللہ آج مجھے میرا حق دلا دے. میرے بھائی بتاؤ کیا ہماری نیکیاں خالی نہیں ہوں, خالی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ حق کو مان دے گا, وہ معاف نہیں کرے گا جب تک یہ بندے نہ معاف کریں. اس لیے میرے بھائیوں اگر اولاد نہیں کوئی بات نہیں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آپ اللہ سے امید رکھیے, دعا کیجیے, اپنا عقیدہ مت بگاڑیے. شادی کو 2-4 سال دیے اور آپ نپٹا گئے, اللہ سے دعا مانگتے ہیں. ہاں میرے بھائی کبھی اللہ تعالیٰ دیر سے بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے. مایوس مت ہو, اللہ سے دعا مانگے. میں گواہ ہوں کہ میرے ایک ساتھی, میرے کلیگ, ایک مدنی ساتھی بتاتے ہیں کہ شادی کے 8 سال پورے ہوئے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی اولاد عطا فرمائی. ایسا بھی واقعہ میرے سامنے آیا کہ شادی کر لی میں نے اور 4-6 سال اندر بھی بچہ نہیں ہوا. پھر ہم نے اس لالچ میں کہ ہماری بیوی کو بچے نہیں ہو رہے, چلو دوسری شادی کر لیتا ہوں. دوسری شادی انہوں نے کیا, اچھے انداز میں کیا, اس کا حق بھی انہوں نے دیا, لیکن ان کی دوسری شادی ہوتی ہے اور ادھر ان کی پہلی بیوی اللہ تعالیٰ اس سے ان کو اولاد عطا فرما دیتا ہے. پہلے اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے, بعد میں دوسری سے انہیں اولاد ملتی ہے. ایسا بھی ہے. تو میرے بھائیوں عقیدہ مت خراب کرو, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. پڑھو سورہ شورا سورۃ نمبر 49 کی آیت نمبر 50 میں کتنا واضح بیان اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی, زمینوں کی, وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہ بولی میں یشاء اناسا, وہ جسے چاہتا ہے صرف مؤنث یعنی بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, اور جسے چاہتا ہے صرف مذکر یعنی بیٹے دیتا ہے. اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, اور جسے چاہتا ہے مذکر اور مؤنث دونوں, بیٹے اور بیٹیاں دونوں میں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور وہ جسے چاہتا ہے 5 بنا دیتا ہے, نہ بیٹے اور نہ بیٹیاں. یہ تو فیصلہ اللہ کا ہے. ہم اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہیں. ہمارے سامنے اگر کوئی وسیلہ ہے تو وہ تو بھائی کو کون سا ہے؟ وہ دعا کا وسیلہ. مانگو اللہ سے, پیش کرے اپنی نیکیاں اس کے سامنے. اللہ تو داتا ہے, تیرے علاوہ ہم کسی کو داتا نہیں سمجھتے. اولاد دینے والا تو ہے, اولاد نہ دینے والا بھی تو ہے. اللہ یہ اختیارات صرف تیرے ہیں, لیکن ہمیں امید ہے کہ اللہ تو عطا فرمائے گا. جیسے میں نے کسی زکریا کو بڑھاپے میں عطا فرمایا, یحییٰ پیدا ہوئے. جیسے میں نے کسی ابراہیم کو بڑھاپے میں عطا فرمایا, ان کی دعائیں قبول کی تو انہیں اسحاق اور پھر اسماعیل عطا فرمائے. اللہ تو ہمیں بھی دے سکتا ہے. میرے بھائی ہمیں ان سے ماننا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر رب کا فیصلہ یہی ہے کہ دیر سے ہو, تو کچھ بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ ارے بہت مانگا بھائی, مسجد توحید میں نماز پڑھتے پڑھتے مانگتے 4-6 سال گزر گئے, تو سوچ رہا ہوں کہیں اور سے جا کر مانگا. سنا ہوں بمبئی میں حاجی علی ہے, ماہر والے بھی کچھ دے دیا کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیوں اپنے مسلمانوں میں, اور مجھے کہنے دو جرات کی بات ہے, لیکن اپنے اہل حدیثوں میں جو تو اپنے بیدار قسم کے لوگ ہیں, دینداری جن کے اندر نہیں ہے, وہ بھی یہاں تک کیا انہوں نے چلے گئے. نعوذ باللہ من ذالک. ماحول, انوائرمنٹ, ایٹماسفیئر, ان کو ماحول اپنے آس پاس کا ایسا ملا جس نے جان پر مجبور کر دیا. اللہ میرے بھائی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے یہ طے ہے کہ آپ کو اولاد شادی کے بعد 7ویں سال ہوگی, اور آپ 4-5 سال میں اگتا گئے مارتے, تو آپ نے کہا چلو فلاں کہہ رہے ہیں کہ حاجی علی ایک بار چلے جاؤ, تو چلو چلے جاؤ. ارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اجمیر گھوم کے آؤ نا, وہاں تو مل ہی جائے گا. ایسا عقیدہ ہے میرے بھائیوں, یہ گناہ ہے, کبیرہ ہے. اللہ کا کام دوسروں کو آپ سمجھ رہے ہیں, شرک اکبر. اللہ اس کو کبھی بغیر توبہ کے معاف کر سکتا بولو نہیں, لیکن ایسا کرنا. پتہ چلا کہ گئے اور وہاں گنگان کا تمام کر کے آ گئے,
اور اس کے سال 1.5 سال کے بعد ان کے یہاں پیدائش ہوئی، تب بھائی اس کے بعد کیا عقیدہ بن گیا کہ اللہ سے مانگا اور نہیں ملا، لیکن دیکھو گیا 2-4 چکر لگا کے آیا، بس 2 سال ہوئی ابھی وہاں آتے جاتے، اور بس ہمیں اجمیر والے نے دے دیا۔ میرے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، کس نے دیا؟ اجمیر والے نے کہ عرش والے نے؟ بولو کس نے دیا اس کو؟ عرش والے نے دیا، لیکن عرش والے کے یہاں طے تھا کہ شادی کے بعد 6 سال کے بعد 7 سال کے بعد اس کے یہاں اولاد ہوگی، لیکن وہ طے کر کے اللہ کے در کو چھوڑ کر ان کے دروں پر جا کر ماتھا ٹیکنے لگا، ہاتھ پھیلانے لگا، اور وہاں جانے کے بعد اسے اولاد ہوئی تو یہ سمجھ بیٹھا کہ اس نے دیا ہے، حالانکہ دینے والا کون؟ اللہ۔ اپنی توحید مضبوط کر لو۔ جس اللہ نے زکریا کو مانگنے پر دے دیا اور وہ بھی بڑھاپے میں، جس اللہ نے ابراہیم کو دے دیا اور وہ بھی بڑھاپے میں، وہ اللہ ہمیں دے سکتا ہے کہ وہی دے گا، اور اگر وہی نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اسے اولاد عطا فرمائے۔ میرے بھائی کی عقیدہ اپنا درست کرنا کیا ہے؟ متبادل جائز راستے کیا ہیں کہ اب نہ تو ہم ولدیت اپنی اس کے سامنے درج کرا سکتے ہیں، ہم نہیں اپنا نام لکھا سکتے، اور جو کہتے مولانا کو پڑھاؤں گا کیسے، اس کی تعلیم کیسے ہوگی؟ پوچھا جاتا ہے بات تو میرے بھائی اس کا باپ ہے نا، آپ جانتی ہو تو آپ اس کا نام اس کے باپ کا نام لکھا دو۔ آپ پال پوس رہے ہو نا، پالو پوسو، اسلام کہاں روکتا ہے؟ پالو پوسو، پڑھاؤ لکھاؤ، کھلاؤ پلاؤ، شادی بیاہ کرو، آگے بڑھاؤ، اللہ کی قسم اسلام نہیں روکتا، لیکن آپ اس کو اپنا حقیقی بیٹا بنا سکتے ہیں تو اس کی رکاوٹ ہے۔ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں کہا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ یہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ اور آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 میں اللہ کہتا ہے ادعوهم بآبائهم هو أقسط عند الله، تم ان بالغوں کو، ان اڈاپٹڈ سنس کو، منہ بولے بیٹوں کو، تم انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، ان کے باپ کا نام ان کے نام کے سامنے درج فرماؤ، لیکن اللہ کے نزدیک انصاف والی بات۔ یہ تو اللہ کہتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور 5، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے ہم لوگ زید کو زید بن محمد کہتے تھے، اور جب یہ حکم اللہ تعالیٰ کا آ گیا کہ انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو اور یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، یہ تو تمہارے نپارک ہیں، تو پھر ہم لوگ اسی روز سے زید بن محمد کے بجائے کہنے لگے زید بن، بولو زید بن حارثہ، ہم نے اسی میں سے زید بن حارثہ۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا اور کہا زید سنو، آج سے تم انت اخونا و مولانا، آج سے تم زید بن محمد نہیں ہو، زید بن حارثہ ہو، آج سے تم محمد کے بھائی ہو اور محمد کے دوست ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے اس کی تبلیغ فرما دی۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ میں اللہ رب العالمین نے اس طرح اشارہ فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ محمد تم میں سے کسی نبینا کے باپ نہیں ہے، ان کی نبینا اولادیں بچپن میں چلی گئی، جو ہیں وہ بیٹیاں ہیں جو باحیات ہیں، تو سنو زید بن حارثہ کو زید بن محمد مت کہو، یہ اللہ کی نظر میں غلط ہے، نا انصافی والی بات، یہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصلاح کر دی، اور خود صحابہ کرام بھی زید بن محمد کے بجائے آپ کو زید بن حارثہ کہنے لگے، اور آپ نے تمام چیزیں بتا دی کہ دیکھو اب یہ جو لبالغ ہیں یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نے پالا ہے، پوسا ہے، پڑھایا ہے، لکھایا ہے، بڑا کیا ہے، یہ بالغ ہو گئے ہیں، تو اب تمہاری بیوی ان کے سامنے نہیں آ سکتی۔ پردہ کرے، بالغ ہو گیا کہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں رہا تو پھر پردہ واجب۔ جب یہ حکم آیا تو جانتے کیا ہوا؟ سنن نسائی کتاب النکاح کی روایت ہے کہ ایک شخص تھے ابو حذیفہ، اور ان کی بیوی تھی سہلہ بنت سہل رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ایک بچے کو بچپن میں لے کر پالا تھا، اس کا نام تھا سالم، اسی لیے کہا جاتا ہے سالم مولا ابی حذیفہ۔
ابو حذیفہ کے بیٹے آزاد کردہ غلام سالم نے روایتیں بھی کی ہیں، ہاں یہ صحابی رسول بنے، لیکن ہوا یہ کہ یہ ابو حذیفہ کے سگے بیٹے نہیں تھے بلکہ لائپالک تھے، ان کو گود دیا تھا ابو حذیفہ نے، ان کی بیوی سہلہ نے ان کو پالا پوسا تھا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری ہے تو ابو حذیفہ نے کہا آپ کو پردہ کرنا ہے سہلہ، اور دیکھو سالم تمہارے گھر میں آتا جاتا ہے، مجھے پسند نہیں۔ تو ایک دن حضرت سہلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ پیارے رسول دیکھو یہ سالم ہم نے اس کو پالا پوسا بچپن میں لیا تھا، ابھی یہ بڑا مرد ہو گیا ہے، یہ عورت اور مرد کی باتیں شوہر اور بیوی کے باتوں کو سمجھنے لگا ہے، اور اس کے گھر میں آنے جانے کی وجہ سے میرے شوہر ابو حذیفہ کراہت محسوس کرتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، میں کیا کروں اللہ کے رسول؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجعیہ تحرمی علیہ، کہ ٹھیک ہے سالہ تمہارے ساتھ یہ اسپیشل کیس ہے، جاؤ تم سالم کو دودھ پلا دو، تم اس کی محرم بن جاؤ، رضائی ماں بن جاؤ۔ تو یہی واقعہ حضرت امام مسلم نے بیان کیا ہے اپنی صحیح مسلم میں، اس میں ہے کہ صحابہ پھر پوچھتی ہے اللہ کے رسول کیفا کبھی اللہ کے رسول میں اس جوان مرد کو کیسے دودھ پلاؤں، یہ تو بڑا دن ہو گیا، وہ میرے اسلام کو کیسے آخرت کے منہ میں رکھ سکتا ہے؟ فتبسم رسول اللہ کے رسول مسکرائے، وقال قد علمت انه رجل کبیر، اور کہا صحابہ میں جانتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہے، جاؤ اسے دودھ پلا دو تو اس کی محرم بن جاؤ گی، وہ تمہارا محرم بن جائے۔ تو پھر کیسے دودھ پلایا انہوں نے اس کا ذکر حدیث میں نہیں آتا، لیکن مفسرین نے شارحین نے لکھا ہے، خاص طور سے قاضی عیاض نے لکھا ہے، غالب گمان یہ ہے کہ حضرت سہلہ رضی اللہ عنہ نے برتن میں اپنے پستان سے دودھ نکال کر وہ برتن حضرت سالم کو دیا، اور سالم نے اس برتن میں موجود دودھ کو 5 مرتبہ پیا، اور اس طرح سے اس کے محرم ہو گئے، اور سہلہ نے رضائی ماں بن گئی اور سالم ان کے بیٹے بن گئے۔ اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اللہ کے رسول قد ارضعتہ، اللہ کے رسول میں نے ان کو دودھ پلا دیا ہے، وقد ذهب الذي في نفس ابي حذیفہ، اور ابو حذیفہ کے دل میں جو بات جو کراہت موجود تھی نا وہ ختم ہو گئی، اب وہ بھی خوش ہیں کہ اب تک تمہارا بیٹا ہے۔ لیکن میرے بھائی سنو، یہ اسپیشل کیس تھا، جوان آدمی کو دودھ پلائے گئے، عام طور سے ایسے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ حدیث میں انما الرضاعۃ من النجاح، جب بھوک چلی جاتی ہو دودھ پینے سے اس مدت میں اگر کوئی دودھ پیے تب وہ رضائی بیٹا ہوگا یا وہ رضائی ماں ہوگی۔ جوانی پر نہیں، جوانی پر اس کی خوراک ہے، دال چاول کھاتا ہے، روٹی سبزی کھاتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے پیٹ بھرتا ہے، یہ دودھ اس کی غذا نہیں رہی، تو جب اس کی غذا ہی دودھ ہو، اسی پر اس کا انحصار ہو، اس 2 سالہ مدت میں وہ پی لے تب وہ رضائی ماں اور رضائی بیٹا ہو، یہ عام حکم ہے۔ لیکن سالم کا واقعہ یہ ایک اسپیشل کیس تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو باقی رکھنے کے لیے انہیں دیا تھا۔ تو میرے بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی آپ اور ہم کسی کا بچہ پال سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں اپنے آنگن میں، بچوں کی کلکاریاں سننے کے لیے ہم ان کو میرے بھائی کو لا سکتے ہیں۔ اسلام اس سے نہیں روکتا، اسلام کس سے روکتا ہے؟ ان کو اپنا حقیقی بیٹا مت گردانو کہ انہیں اپنی جائیداد کا وارث بنا دو، یا انہیں اس طرح سے مت ٹریٹ کرو کہ تمہاری بیوی ان کے سامنے بے حجاب ہو جائے، تمہاری جوان بیٹیاں اس کے سامنے بے حجاب آیا کریں، نہیں، یہاں پردے کا حکم لاگو ہوگا، تم اور تمہارے کیا نام ہے بیٹیاں جو جوان تھے اس سے پردہ کریں گے، اور اسی طرح وہ تمہارا وارث بھی نہیں ہوگا۔ دینا چاہتے ہو تو وصیت کر کے 1/3 کے اندر دے سکتے ہو، اس سے زیادہ کا حق اس کا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی اب سوال نہیں کہ متبادل کیا ہے، اولاد نہیں ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی، وقت ہو گیا، 8 بج گئے، میں 5 سے 10 منٹ میں یہ خلاصہ کرنا چاہوں۔ میرے بھائی آ گیا تھا، دیکھو کچھ لوگ شاید باہر کی طرف سیڑھیوں پر یہاں آگے کی طرف آ جاؤ، آگے کی طرف، اور آگے کی طرف آ جاؤ، جزاکم اللہ خیرا۔ ٹاپک آپ کو ذرا سا ان کے لیے سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھا سکوں، اگر کوئی مسئلہ رہا تو شیخ احمد اللہ صاحب سلفی
امام محترم موجود ہے، انشاءاللہ آپ ان سے سوالات بھی کر لیجیے گا تاکہ آپ کے دل کو تشفی ہو جائے. ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں جہاں میں نے یہ خطبہ دیا ہے نا وہاں میں نے جمعہ کے بعد دیکھا کہ ایک ڈھیر ایک بھیڑ جمع ہو گئی، میرا مسئلہ میرا مسئلہ میرا مسئلہ. آپ کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، شاید سے پوچھ لیجیے گا کیونکہ میں شاید نکل جاؤں. تو میرے بھائی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اولاد نہیں ہے، اب اس کا متبادل کیا ہو، کیسے کریں. ابھی تک تو ہم اس کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے پالتے، اپنی بیٹی سمجھتے تھے اور پالتے تھے، اس کو وراثت دیتے تھے، جائیداد کا حق اسے دیا کرتے تھے. کیا کرنا ہے؟ دیکھو میرے بھائی، متبادل راستے جو شریعت نے ابھی اس کے دروازے کھلے رکھے وہ یہ کہ آپ کے پاس اولاد نہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کرا لو. آج سائنس اور ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے، میڈیکل سائنس عروج پر ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کمزوری کس میں ہے. اگر یہ معلوم ہوتا ہے چیک اپ کے بعد کہ کمزوری بیوی میں ہے، اس میں بچے نہیں ہو رہے، شوہر صحیح سالم، اس میں اللہ نے اس کے مینسز میں وہ صلاحیت رکھی ہے، ہاں وہ جراثیم موجود ہے، بچہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. تو آپ کیا کریں، اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی بیوی کو سمجھا سکتے ہو کہ میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، اس لیے کہ مجبوری ہے اپنے پاس. میرے جوان ہنس رہے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو اس طرح کے ماحول سے گزر رہے ہیں، ان کے دلوں میں شاید یہ تمنا بھی امڑ رہی ہو، کاش ان کی بیویاں بھی سننے آئی ہوں، ان کا معاملہ آسان ہو جائے. میرے بھائی، آپ اپنی بیوی سے اجازت لینا اسلام میں ضروری نہیں ہے دوسرے نکاح کے لیے، لیکن بہرحال وہ آپ کی بیوی، اسے سمجھانا، اسے کنوینس کرنا، یہ آپ کے اندر صلاحیت ہونا چاہیے. بھائی بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، ہمیں اولاد کی کلکاریاں چاہیے تو اسلام نے اجازت دی ہے، کر لیتا ہوں. ہماری حیثیت کی اللہ نے ہمیں ایک سے زیادہ 2 گھر دیے ہیں، گھر نہیں ہے چلو میں رینٹ پہ لے لوں گا، ہے نا. آپ دوسری شادی کر لو، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ امت مسلمہ میں اضافے کا ذریعہ بن سکتے ہو. تو میرے بھائی رکاوٹ کس بات کی؟ آپ اپنے دائرے میں اپنے حیثیت کے مطابق دوسرا نکاح کرو. اللہ تعالیٰ قوم کی ماں کو یا بیٹیوں کو یا خواتین کو ان کا جو تصور ہے نا ہندوستان جیسے ماحول میں، یعنی دوسری کیسے سوکن آ سکتی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ انہیں سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اگر جانچ کی بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ کمزوری بیوی میں نہیں ہے، شوہر میں، تو کیا حال ہے بھائی؟ شوہر ہی کے اندر صلاحیت موجود نہیں کہ اس کے یہاں بچہ پیدا ہونے کی امید کی جائے. خاتون میں تو کوئی بات نہیں، آپ اس خاتون کو باقی رکھو، یہ اللہ کے فیصلہ آپ کی شادی ہوئی، آپ اسے طلاق مت دو، اپنے ساتھ رکھو، یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ بچے پیدا نہیں ہو رہے، آپ اس سے راضی رہیے. آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ بھی نکاح ثانی کر سکتے ہو. تو بھائی مولانا میرے اندر صلاحیت ہی نہیں بچہ پیدا کرنے کی تو کیوں شادی کروں، دوسرے کو بھی ستاؤں؟ نہیں میرے بھائی، ستاؤ نہیں، دوسروں کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بن جاؤ. کیسے؟ آپ اپنے لیے ایک ایسی خاتون تلاش کرو، اور ماشاءاللہ ہمارے سماج میں موجود ہے، جو بیوہ ہو جس کے پاس بچہ ہو، جو مطلقہ ہو جس کے پاس بیٹی یا بیٹا ہو. بولو بھائی ایسے لوگ ہیں کہ نہیں سماج میں؟ بے شمار ہے. اللہ کی قسم والے نوجوانوں کی لاہ تک رہے ہیں. وہ کون ہے نوجوان جو آج تمہارا ہاتھ پکڑے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہوں؟ تو آپ اس خاتون کو چنو جو بچے والی ہو. آپ شادی کر لو، اس کا بچہ یا اس کی بچی جو بھی بولتے ہیں اسے لے کر آ جاؤ، بچوں کو، اس بچے کو پالو. آپ نے اس کی ماں سے شادی کر لیا، وہ آپ کی ربیبہ بن گئی، وہ بچہ آپ کا ربیب بن گیا، آپ اس کے مربی ہو. تو میرے بھائی آپ اسے پالو، اسے کھلاؤ پلاؤ، پڑھاؤ لکھاؤ، اس کی کلکاریوں سے فیضیاب ہو. اللہ نے راستہ آپ کے لیے بھی رکھا ہوا، یہ دوسرا سولوشن. لیکن وہ بچہ بھی آپ کا وارث نہیں ہوگا. سنیے، وہ آپ کا لطفہ نہیں ہے، وہ بچی بھی آپ کا لطفہ نہیں ہے، دوسرے کا ہے. اس لیے آپ کی وراثت اور جائیداد میں وارث بولو نہیں. اگر آپ دے سکتے ہیں تو ایک ہی رائے، کیسے دے سکتے ہیں؟ وراثت میں نہیں، وصیت کر کے اس کو 1/3 کے اندر اندر آپ دے سکتے ہیں، اسے پالیے. اچھا، تیسرا راستہ یہ ہے کہ میرے بھائی آپ چاہتے ہیں کہ اولاد نہیں،
आप दवा तो मांग रहे हो, लेकिन आपको पालना है, कोई बच्चा अपने घर में रखना है। देखो बहुत सारे यतीम बच्चे हैं, बहुत सारे यतीम बच्चे यतीम खानों में हैं, उनके बाप नहीं, उनकी माएँ हैं। आप इन यतीम खानों से, पहले जमाने में यतीम खाने नहीं थे, लोग अपने अपने घरों में यतीमों को ले जाते थे, पालते थे, पोसते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हज़रत ज़ैनब कई यतीमों की वो बाकायदा सरपरस्त बनी हुई थी और उनके ऊपर अपनी जायदाद खर्च करती थी, उनको पालती पोसती थी। आज के जमाने में यतीम खाने, आप जाइए, जो लोग यतीम खाने चलाते हैं आप उनसे मिलिए, और किसी बच्चे को अगर आप पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, उसकी फीस भरना चाहते हैं, उसकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, ताकि उसकी माँ का जो बोझ है हल्का हो जाए, ले आइए, उस बच्चे को अपने यहाँ से लाके ले जाते हुए अपनी जिंदगी गुजारिए। लेकिन उसके पेपर में वल्दियत की जगह आपका नाम दर्ज कर सकते हैं? बोलो नहीं। आप अपनी वाइफ का नाम उसके माँ के नाम की जगह दर्ज कर सकते हैं? नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स उस यतीम के उसके बाप के नाम से बनेंगे, उसकी माँ के नाम से बनेंगे। आप ये एहसान उनके साथ कर सकते हैं कि अल्लाह ने माल आपको दिया है, आप उसको खर्च कीजिए, और ठीक है वो राजी है, उसकी माँ आप लाइए, ले जाइए, और सबसे अच्छा तो यही है कि उसकी माँ अगर बैठी है तो आप उससे शादी कर लीजिए, जो मैंने बताया। अच्छा, एक चौथा रास्ता ये है कि आप अगर वाकई किसी का बच्चा लेना चाहते हो तो मेरे भाई आप 2 साल के दूध पीने की मुद्दत में लेकर आओ, और क्या करो, आप चाहते हो कि हमारा महरम बन जाए, हमारी बीवी का महरम बन जाए, तो आप अपने किसी रिश्तेदार महरम खातून से दूध पिलवा दो उस 2 साल मुद्दत। आपकी माँ का दूध अगर वो पी लेता है बच्चा, आपके वो बच्ची, या इसी तरह आपके बहन का दूध, या इसी तरह आपकी भांजी का दूध, या इसी तरह आपकी भतीजी का दूध, अगर वो बच्ची या बच्चा पी लेते हैं तो फिर मेरे भाई वो आपके आंगन में वो रहते हुए आपके महरमों में आ जाएंगे। वो बच्ची है ना, आपके भांजी का दूध पी हुई है, तो आप उसकी रिजाई बेटी हो गई, तो वो फिर आपके लिए महरम हो गई, आपको पर्दे की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगी। ऐसी तरह बेटा है। तो मेरे भाइयों, इस तरह से किसी का बच्चा लाओ तो अपने खानदान की, क्योंकि आपकी बीवी को बच्चे नहीं हैं और ना ही उनको कह लीजिए कि दूध आ सकता है कि वो पिला दे, इसलिए आप दूसरी महरम औरतें जिनके यहाँ औलाद अल्लाह ने दे रखी है, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भांजी हो, चाहे वो भतीजी हो, चाहे वो माँ हो, आप उनका दूध पिलवा के इस तरह से आप उस बच्चे को पाले पोसे। लेकिन बस ख्याल यही रहे कि वल्दियत की जगह आप अपना नाम न दर्ज कराएं, गुनाह कबीरा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बारे में सवाल करेगा और हमें जवाब देना होगा। इस तरह से मेरे भाइयों एक रास्ता ये है। तो अगर इस तरह के मुतबादल जायज रास्ते हम ढूंढें तो लैपालकी की जो रस्में बद हमारे माशरे में चल रही है, लोग दूसरे का बच्चा गोद लेकर अपना हकीकी बच्चा समझकर अपना नाम उनके सामने मेंशन करके इस तरह से उनको अपना हकीकी बेटा मानकर अपनी पूरी जायदाद उनके नाम को लिख दे रहे हैं, अपने भाइयों को महरूम करके, अपनी बहनों को महरूम करके। मेरे भाइयों, ये रस्में बद खत्म हो जाएगी और इस तरह से आप इस्लाम के दायरे में अपनी जिंदगी बिता सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि औलाद ना देना ये अल्लाह का फैसला है। अगर ऐसा हमारे साथ हुआ है तो रब के फैसले पर एक मुसलमान को, एक मोमिन को बोलो राजी रहना है कि नहीं? राजी रहना। अगर हम इसके बावजूद अपने आंगन में बच्चों की किलकारियां सुनना चाहते हैं तो उसके ये मुतबादल रास्ते हैं। निकाह सानी कर लीजिए, या अगर आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं तो आप किसी बेवा से जिसको अल्लाह ने बच्चा दिया हो उससे शादी कर लीजिए और ले आइए, या किसी यतीम को ले आइए यतीम खाने से जाकर के। या आप देखें आपके अज़ीज़ में भी ऐसे लोग मिल सकते हैं आज जिनके बच्चे यतीम हो गए हों, उनमें से किसी को ले लें। या यतीम नहीं भी है तो भी आप देखें आपके भाई कसीरुल अयाल है, आपकी बहन कसीरुल अयाल है, बहुत सारी औलाद अल्लाह ने उनको अता फरमाई है और उनके पास आमदनी इतनी नहीं है कि वो सारे बच्चों को पढ़ा लिखा सके, उनको खिला पिला सके, काफी तंगी का शिकार है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसे में मेरे भाइयों, उनका सहारा हम बन सकते हैं, उनके इसी बच्चे को पाल सकते हैं। और इस तरह से मेरे भाइयों, पालना बुरा नहीं, पोसना बुरा नहीं, खिलाना पिलाना बुरा नहीं, बुरा ये है कि ज़माने जाहिलियत की रस्म बद, जो रस्म तमन्नी है, लैपालकी की रस्म है, मुंह बोला बेटा बनाने की रस्म है, या अडॉप्टेड सन को लाने की रस्म है,
جس کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، حقیقی بیٹی سمجھا جاتا تھا، وراثت میں حقدار سمجھا جاتا تھا. بس ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم یہ کر لے جاتے ہیں تو احسان کرنے سے، بھلائی کرنے سے اسلام ہمیں روکتا بولو نہیں. امید کرتا ہوں کہ شریعت نے ہمیں جو راستے دیے ہیں، یہ موضوع اگر ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، اگر ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے کسی بچے کو لیا اور اس کے باپ کی جگہ اپنا نام درج کرا دیا، تو اصلاح کر لیں، گزٹ کروا لیں، اصلاح ہو جائے گی میرے بھائی. بھلے وہ کالج کا سرٹیفائیڈ کیوں نہ ہو، آج بھی اس کا گزٹ ہو جائے گا. جی میرے بھائی، گزٹ کروا لیجیے. اللہ کے یہاں بچنا ہے نا، گناہ کبیرہ ہے. اور اگر آپ نہیں کراتے ہو، اتنے سنگین نتائج اسی دنیا میں آپ بھگتنے کو تیار رہو جیسا لوگوں نے بھگتا ہے. ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ شیخ عبدالغفار صاحب کی تقریر ہوگی. کہ دیکھیے، ہم اگر یہ جرم کرتے ہیں نا، دوسروں کا بچہ لا کر اپنا نام ان کے باپ کے سامنے درج کرتے ہیں، تو کتنا بھیانک انجام اسی دنیا میں. ایک واقعہ جسے شیخ عبدالواحد انور یوسفی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اپنی جماعت کے بڑے قائد کے عالم دین تھے، ابھی چند مہینوں پہلے انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائے. انہوں نے اپنی کتاب رسم تبنیت میں لکھا ہے کہ گاؤں میں ایک شخص نے اپنے ہی گاؤں کے رہنے والے ایک شخص کو اپنا ایک بیٹا دیا. اس نے مانگا کہ دے دو، میں اس کے پیپر بنوا لیتا ہوں اور لے جاؤں گا باہر، میں افریقہ میں رہتا ہوں، وہاں اس کی ملازمت لگوا دوں گا اور چمک جائے گا. اس کے دوست نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس تو بہت بچے، لے لو ایک بچہ. ایک بیٹے کو اس نے لیا، اس کا آدھار، اس کا پین کارڈ، اس کا راشن کارڈ، اس کا حتیٰ کہ پاسپورٹ سب اپنے نام سے بنوا لیا. نقلی بات ہے وہ، لیکن باپ کی جگہ اپنا نام درج کروا لیا اور لے کر کے افریقہ گیا. ملازمت بھی لگ گئی، وہیں پر وہ بچہ ملازمت کرتا رہا، اور ایک لمبے عرصے کے بعد کما دھما کر کے پھر وہ گاؤں آیا. اپنے حقیقی ماں باپ سے بھی ملا، انہیں کے گھر میں رہ رہا ہے. لیکن اسی بیچ واقعہ کیا وہ نہ معلوم، اسی کی ایک سگی بہن جو چھوٹی تھی وہ بالغ ہو چکی ہے جب یہ آیا ہے واپس افریقہ سے. اپنی سگی بہن سے عشق کے چکر چلانے لگا. دھیرے دھیرے یہ بات اس کے ماں باپ کو پتا چلی تو ماں باپ بیٹھے، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ ارے تم اور یہ دونوں ایک خون ہو، میں تمہارا سگا باپ ہوں، تمہاری سگی ماں ہے، اور یہ بیٹی سگی ہے ہماری، جیسے تم سگے بیٹے ہو، تم دونوں ایک خون کے ہو. کیسے آخر یہ عشق کے چکر چلانا؟ اتنا بڑا گناہ ہے، سمجھتے نہیں تو. باپ نے ڈانٹا اس کو، لیکن معاملہ کافی آگے بڑھ گیا، کافی آگے بڑھ گیا. جب باپ نے دھمکی دی، سرزنش کی، تو کیا ہوا؟ یہ دونوں سگی بھائی بہن نکل کر کورٹ گئے اور جا کر وہاں کورٹ میرج کر لیا، اور کورٹ کے قاضی نے ان دونوں کا نکاح بھی کرا دیا. جانتے ہیں کیوں؟ پاسپورٹ پہ دیکھا اس کا باپ دوسرا، اور اس کے آدھار میں دیکھا اس کا باپ دوسرا، دونوں کا حسب نسب الگ، خاندان الگ. نکاح پڑھا دیا. نکاح جب پڑھا کر آئے وہ دونوں، تو گاؤں والوں میں کچھ باغیرت قسم کے لوگ تھے، وہ جمع ہوئے. انہوں نے کہا، اس کے باپ کو، اس کی غیرت کو للکارا، ایسے کو برداشت کیسے کر رہے ہو؟ ہم سب بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم گاؤں والے ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے. اپنے سگی بہن کے ساتھ رشتہ کیسے کر سکتا ہے اور آپ سے گواہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تمام تر کی گاؤں والوں نے بھی سمجھایا، لیکن نہیں مانے گا. کیا ہوا؟ بوریا بستر باندھا اور لے کر کے ممبئی روانہ ہو. آج وہ جوڑا ممبئی میں موجود ہے اور اس کے 2 بچے ہیں. اللہ عالم کے ساتھ میں ہے، میں ملا نہیں، میں نے دیکھا نہیں ہے. شیخ عبدالواحد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں درج بتایا. میرے بھائی، کیا کبھی اس کے سگے ماں باپ نے سوچا تھا کہ برے دن ہمیں دیکھنے پڑیں گے؟ اپنا بیٹا دوسرے کو دیتے ہوئے اور پیپر بھی نقلی باپ کے نام بنواتے ہوئے کبھی ان کے ذہن میں بات آئی تھی کہ یہ میرا بیٹا جو میرا خون ہے، میری سگی بیٹی سے رشتہ کرے گا؟ لیکن یہ راستے کیسے ہموار ہو گئے؟ قاضی نے کیوں کر نکاح کرایا؟
اس لیے کہ اس کا باپ الگ طاقت میں اس کا باپ الگ. اللہ کے لیے آپ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے قانون پر چلیے. کسی کا بیٹا یا بیٹی اگر پاتے بھی ہے تو آپ اپنا نام ان کے پیپر میں باپ یا ماں کی جگہ درج کرانے کے حقدار بولو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس گناہ بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.